نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ہر سال اس مہینے کی 22 تاریخ کو 22 جمادی الثانی یہ یوم وصال کے طور پر منایا جاتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی دن خاص کرنا، یہ میں تو درست سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ ہر دن آپ کا دن ہے، یعنی ہر روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق کے نقش قدم پر چلیں، ہم ان کی راہ پر چلیں، ان کے طریقے پر چلیں، جو انہوں نے محبت نبی علیہ السلام سے کی اس کو پیش نظر رکھیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کوئی نہ کوئی تاریخ تو متعین کی جاتی ہے، اور کسی تاریخ کو کسی بزرگ کا وصال ہوتا ہے تو ہم اس دن عرس مناتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال وہ 22 کے حوالے سے مشہور ہے، تو لہٰذا 22 تاریخ کو مسلمان منا کے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یاد رہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی اللہ کے قرآن نے کہا ہے، اور یہ واحد اس باب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو صحابی کہہ کر نبی علیہ السلام کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ جو صاحبی ہے اور لا تحزن ان اللہ معنا، یہ بتا رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو قرآن بھی صحابی کہہ رہا ہے، نبی علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں، اصولیین بھی کہہ رہے ہیں، متکلمین بھی کہہ رہے ہیں، اور ساری امت ان کو نبی علیہ السلام کا صحابی مان رہی ہے۔ ان کے ساتھ عقیدت، محبت، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ ہمارے اکابرین نے جو عجم میں لوگ ہیں ان کے لیے جمعے کے ہر خطبے میں رکھ دیا۔ ہر جمعے میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے عربی زبان میں، اس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہر آدمی، ناظرین آپ سنتے ہوں گے ہر جمعے میں ہر خطیب سے۔ پھر حضرت عمر کا نام ہے، حضرت عثمان ذی النورین کا نام ہے، جناب سیدنا مولا علی کا نام ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا پاک کا نام ہے، حسنین کریمین کے مبارک نام ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حضرت امیر حمزہ کا، جناب سیدنا حضرت عباس کا، اور یوں ہی عشرہ مبشرہ کا تذکرہ ہوتا ہے اکثر جگہوں پر۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ امت کے ہر آدمی کے ذہن میں جمعے کے عربی خطبے کے اندر یہ بات بیان کر کے ان تک پہنچا کے ان کے ذہنوں میں راسخ کر دی جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عظمت والے ہیں، جو مقام والے ہیں، جو مرتبے والے ہیں، جو اللہ رسول کے بعد اس امت میں عزت والے ہیں۔ تو ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو ان کے کردار اور سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جھگڑے نہیں، فتنہ اور فساد نہیں، بلکہ ان کے کردار کو اپنایا جائے۔ کس طریقے سے انہوں نے اپنا مال اسلام کے لیے خرچ کیا مکہ مکرمہ میں، کس طریقے سے انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی، کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر انہوں نے مکہ مکرمہ میں مار کھائی، اور کس طرح سے مدینہ منورہ میں وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، کس طرح وہ بدر میں موجود تھے، احد میں موجود تھے، وہ دیگر غزوات میں موجود رہے، اور موجود رہ کر انہوں نے کردار ادا کیا، اور پھر کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا روشن کردار ادا کیا، اور کس طریقے سے معنین زکوٰۃ کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا، کس طریقے سے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عقیدہ ختم نبوت کی بنیادوں کو مضبوط کیا، اور مسلمہ کذاب کا قلع کما کر کے امت کو بڑے فتنوں سے بچا لیا۔
یہ ہیں جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے وابستہ کرے، ان سے تعلق جو ہے نا وہ اپنے بچوں کا جوڑ دے۔ یاد رہے جو بھی نبی علیہ السلام کے قرابت دار ہیں ان سے دور ہوگا وہ بے دین ہو جائے گا، لا دین ہو جائے گا۔ قرابت دار اہل بیت والے ہوں یا وہ قرب والے جو صحابہ ہیں ان سے دور ہوگا تو وہ لا دین ہو جائے گا، وہ بے دین ہو جائے گا۔ اور جو نبی علیہ السلام کی آل اور نبی علیہ السلام کے اصحاب اور بالخصوص جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق جوڑے گا، اور جس طرح حضرت ابوبکر نے اہل بیت سے تعلق رکھا ویسا تعلق نبی کی آل سے رکھے گا، وہی کامیاب ہوگا دنیا میں اور آخرت میں۔ میرا یوم سیدنا صدیق اکبر پر آج پیغام یہ ہے کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیسے مشکل ترین حالات میں امت کو نبھایا اور امت کو آگے بڑھایا، ہم ایسا کریں کہ امت میں اتحاد پیدا کر کے کسی نہ کسی سطح پر آگے بڑھیں، نہ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام پر فتنہ اور فساد بپا کریں جو کسی بھی طور پر نہ اسلام کے مفاد میں ہے نہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقہ پر جس کے لیے قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ اس کے مطابق چلنا ہے، اس پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔